ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرا پیزا کہاں ہے؟ یہ کوئی کھانا ہے کیا؟ کہاں ہی شیف، شیف کو بلاؤ ابھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا پیزا کہاں ہے؟ مائی لارڈ، آپ کو ایپ سے ہاف ٹی مین 1 بار یہی کھانا پڑے گا۔ آپ کا بابا مائی لارڈ کا حکم ہے کہ آپ کو کڈو سیلڈ لازمی کھلایا جائے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمن یہ ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ افسوس پر آپ کو یہی کھانا پڑے گا۔ یہ کہانی ہے ایک نکچڑی شہزادی کی جس کا نام نورا تھا۔ نورا کو کھانے میں صرف جنک فوڈ ہی پسند تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی نئی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ نورا نے منہ چڑھا کر کھانا کھایا اور محل سے باہر آ گئی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ چلتے چلتے اس کے پیچھے ایک بلی بھی چلنے لگی۔ نورا نے اسے مخاطب کر کے کہا، پیاری میاؤں، جب میں ایک رانی بنوں گی تو دیکھتی ہوں کون مجھے کدو کا سیلڈ کھلاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت میں آ نکلی۔ یہ کھیت کدوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کے بعد ایک سبزی کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی کہ سبزی کی مالک ایک بوڑھی عورت وہاں پر آ گئی اور نورا سے کہنے لگی، او لڑکی، کون ہو تم؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی بدتمیز ہو تم فاصلوں کو تباہ کیوں کر رہی ہو؟ نورا نے کہا، میں تو خراب کروں گی ہی کیونکہ میں تو ایک شہزادی ہوں اور تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس بوڑھی عورت نے نورا کو بددعا دی، تم بھی ایک سبزی میں قید ہو جاؤ تاکہ تم سے یہ ساری سبزیاں محفوظ رہ سکے۔ نورا ایک بڑے سے کدو میں جا کر سو گئی اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ یہ بڑا کدو فریڈ کے کھیت میں پڑا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور محنت کش کسان تھا۔ کسان اتنا بڑا کدو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتا کیونکہ یہ اس کے کھیت کی شان تھی اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فریڈ کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس بوڑھے کسان نے اس بڑے کدو کو کاٹ کر کھانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈ نے ایک سیڑھی لگائی اور کدو کو کاٹنا شروع کر دیا۔ نورا جو کئی دنوں سے وہاں سوئی پڑی تھی اب جاگ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بہت حیران تھی کہ وہ اس بڑے کدو میں آخر کیسے آ گئی۔ فریڈ نے جب نورا کو وہاں دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے نورا سے پوچھا، تم کون ہو اور اس میں بڑے کدو میں آخر کیسے آئی؟ نورا نے بتایا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے بددعا دی تھی۔ کیونکہ اب اسے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا تو فریڈ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا۔ بدلے میں وہ اس کے کھیتوں کو جوتنے میں مدد کرے گی۔ فریڈ اسے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور رہنے کا بندوبست کیا۔ اگلی صبح نورا اور فریڈ کھیت میں آئے اور ہل چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ سے سبزیاں اگانے کا کام شروع کیا۔ وہ روزانہ پودوں کو پانی دیتی اور ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ کچھ مہینوں میں فصل پک کر تیار ہو گئی تھی اور فریڈ کا کھیت انتہائی خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ نورا نے کہا کہ آپ کا کھیت تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی میرے گھر لوٹنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس بوڑھے شخص کے منہ سے نکلے تو کھیتوں کے درمیان ایک جادوئی دروازہ کھلا۔ اس نے فریڈ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے ایک انتہائی اہم اور رحم دلی کا سبق سکھایا۔ نورا اس دروازے کے پاس گئی اور فریڈ کو الوداع کہا۔ اچانک سے اس نے خود کو اس بوڑھی عورت کے کھیتوں میں پایا اور وہ ایک بڑے کدو کے قریب کھڑی تھی۔ ساری سبزیاں اپنی جگہ پر واپس لگی ہوئی تھیں۔ نورا جان گئی تھی کہ کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ سبزیاں ایک نعمت ہیں اور انہیں کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ یہ سبق اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔